اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث ورحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. تو ہم نے 2 بیعت پڑھی تھی. 2 بیعت کیا تھا کہ یہ پرومس لیا گیا تھا مدینے سے. مدینہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے. کیسے مسلمان ہو رہے تھے؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور مدینہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. جہاں پر ہیں وہاں پہ تو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں اور وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, اور جہاں نہیں ہے وہاں اتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو اسٹریٹجی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ ایوری ایئر وہ حج کے دوران جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. کتنے صحابی, جلیل القدر صحابی جو ہے مسلمان ہوئے, اور وہ پھر جب وہ واپس گئے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جن نے سنا اور وہ واپس اپنے قوم پہ گئے, وہ جن کا ایک ٹولہ جا رہا تھا, وہ گئے اور ان سب کو مسلمان کیا. طائف کے لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے وہاں سے نکالا, اور جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے ہیں اور حج کے سیزن میں انہوں نے اس طرح سے کیا, مدینہ میں لوگ جمع ہو گئے, مسلمان ہو گئے, گھر گھر اسلام پھیلا. مصعب بن عمر کے بارے میں بہت اچھا سمجھ نے بھیجا, امید ہے کہ سب نے اس کو دیکھا ہوگا. ریلی کہنی چاہیے, ہمیں صحابیوں کا بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے ان کی وجہ سے پورے مدینہ میں اچھے خاصے مسلمان ہو چکے. سب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی کہ 12 تھے, اس میں 62 خزرج کے تھے, 11 اوس کے تھے, جن میں 2 عورتیں بھی تھیں. 2 عورتیں کون تھی؟ ام عمارہ کے بارے میں بھی اگر کوئی ہو تو ضرور اس کو لگائیں, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ام عمارہ بہترین, یعنی وہ جنگجو تھی, اور مدینہ ان کو کیوں چنا تھا؟ وہاں کے لوگ جنگجو تھے, بہت اسٹرانگ تھے, بہت عہد کے پکے تھے. تو جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو ام عمارہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ تلوار لے کے ایسے کھڑی تھی, لگا تھا کہ ہر طرف سے وہی آ رہی ہے بچانے کے لیے. تو یعنی اتنی اسٹرانگ. تو وہ بھی تھی, اور ان کے ساتھ ایک اور تھی, یہ بنو نجار سے تھی, اور ایک اور اسما بنت عمرو تھی. یہ 2 عورتیں بھی تھیں. اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 پھر سردار مقرر کیے ان کے, کیونکہ سردار بھی مقرر کرنا بہت ضروری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پرومس کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا ہے, غلط کام نہیں کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کرنا ہے جیسے اپنے گھر میں بچوں کی جیسے سپورٹ کیا جاتا ہے, اتنا بلکہ اس سے زیادہ عزیز ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حج یعنی حج کے سیزن میں جا کے اسی طرح سے انہوں نے کیا تھا, اور پھر وہ مدینہ جا کے انہوں نے مسلمان کیا تھا. پھر یہ سب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا ہجرت کے لیے. اب یہ ہجرت کے لیے جب یہاں پہ کی تیاری شروع ہوئی ہے, تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مسلمانوں کو کہ وہ بھی ہجرت کر کے نکلیں, یہاں سے مکہ سے نکلیں, مدینہ کی طرف جائیں. اور اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے بتا دیا کہ جو مدینہ کیسے الہام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین دکھا دی گئی تھی کہ زرخیز زمین ہے, اور مدینہ میں کیسے ہجرت یعنی ہجرت والی وہ جگہ دکھا دی گئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. تو ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے خاموشی سے ہجرت شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی, اور وہ اتنے اسٹرانگ تھے, باقی لوگ تو خاموشی سے کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے, اور یعنی اسٹرانگ جیسے اسٹرانگلی نکلے, ان کو کوئی کچھ کہنے کی ان کی کسی کی قوت نہیں تھی. یہ لوگ سب ہجرت کر کے نکلے ہیں. اب ادھر سے جو ہے وہ صرف کون رہ گیا ہے ہجرت میں نہیں کیا ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں. حضرت صہیب رومی غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق کے, ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیے گا, بہت بہترین صحابی تھے, یعنی غلام تھے, پھر ان کو آزاد کیا تھا. پھر انہوں نے مکہ میں بزنس پورا سیٹ کیا تھا, اور بہت بڑا بزنس تھا, اور انہوں نے پورا بزنس چھوڑ دیا, پورا مال چھوڑ دیا ہجرت کے لیے. تو یہ انہوں نے کیا صرف حضرت, اچھا اب یہ 4-5 حضرت زید بن حارث بھی رہ گئے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جانے والے تھے,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ الا رسلک فانی ارجو ان یؤذن لی، کہ ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رک گئے اور انہوں نے جو 2 موسمیاں تھیں اس کو کھلا پلا کے اس کے قابل کر رہے تھے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دار الندوہ میں، یہ ان کا پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا مشرکوں کا، میٹنگ کی ایک جگہ ہوتی تھی۔ اب انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنا شروع کی آپس میں، یہ اس طرح سے کہ جو مہاجرین جو ہے حبشہ، یہ لوگ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ سے بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اب ان کو لگا کہ ان کا تو خوب ان کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی، ایک جگہ مل گئی، پلس مدینہ سے ان کی تجارت وغیرہ کافی ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ اب ان کی تجارت بھی مسئلے میں ہو جائے گا۔ تو اب ان لوگوں نے ایک میٹنگ کیا اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ ابلیس بھی شامل تھا، اور ابلیس شیخ جلیل کی صورت میں شامل تھا۔ اور اس میٹنگ میں ان لوگوں کی کیا پلاننگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے تو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ تجویز پیش کیے، لیکن پھر جو فائنل ابو جہل نے کہا کہ ہم سارے سرداروں کو تلوار دیں گے اور سب اکٹھے حملہ کریں گے، اور اس طرح سے ہم دیت بھی ہمیں، یعنی کہ ظاہر ہر سردار کو کیسے دیت ہم دے کے ہم اپنا وہ چھڑا لیں گے، اپنا یعنی کہ اس سزا سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اسٹیپ لیا۔ تو یہ تھی ان کی مکر، یہ تھی ان کی چال، اور اللہ تعالیٰ کی چال سب سے اوپر تھی، یعنی اللہ کا پلان کیا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ نے یہ والی آیت پڑھی ہوگی، اس سے گزرے ہوں گے، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ آیت ہے۔ یعنی وہ جب پلان کر رہے تھے بکا آپ کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا پلان کر رہے تھے کہ آپ کو وہاں سے یعنی قید کر دیں، یثبتو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں۔ یہ ساری ان کی آ رہی تھی ایڈوائسز۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ مکر کر رہے تھے، وہ لوگ اپنی پلان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مکر والا ورڈ ہوتا ہے، یہ اس طرح کا مکر والا نہیں ہوتا، اللہ کی پلاننگ کی بات ہو رہی۔ اللہ کی پلاننگ تھی، کیونکہ اللہ بہترین ہے پلانر میں سے، بہترین پلاننگ کرنے والے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو بتا دیا ان کی ساری چالوں کے بارے میں، اور ان کو سٹیپس لینے کے لیے کہا، اور بتا دیا کہ کیا کیا سٹیپس لینا ہے۔ سب سے پہلے سٹیپس جو ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ باہر، یعنی کہ یہ سٹیپس دیکھیں کس طرح سے ہوا ہے۔ ابھی تو یہ والی یہ پارٹ جو ہے نا، یہ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب سٹیپس کیا لینا ہے، یہ سٹیپس لینا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا بتایا ہے کہ آپ اپنے بستر پہ نہیں سوئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا، وہ ان کے بستر پہ سوئیں گے۔ دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ دوسرا سٹیپ یہ لیا گیا کہ کوئی مخلص ساتھی ہونا ہے ساتھ میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، ایک پلاننگ کا جو ہونا چاہیے ہمارے لیے، باقاعدہ کوئی کام کرنے سے پہلے آرگنائز وے میں اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا دو کے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ایک پلاننگ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پورا پروگرام طے کیا۔ دونوں نے اپنی سواریوں کا سامان خوب تیزی ساری چیزیں تیار کیا، اور پھر کس کو ہیلپر کے طور پہ لیا؟ عبداللہ بن اریت لیسی جو تھا، یہ جو تھا یہ مشرک تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو پیسے دے کے، کیونکہ یہ راستوں کو جانتے تھے، یہ بہترین، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ نیویگیٹر ہوتا ہے، وہ نیویگیٹر کے طور پہ تھے وہ۔ تو ان کو تیار کیا، اور اس کے بعد ساری پلاننگ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی جگہ پر آئے، اور بالکل اسی طرح سے نارمل طریقے سے، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا ان کے دل میں، بالکل نارمل ایک دم کام میں آ کے سارا اپنا نارمل کام کرتے رہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد شروع رات میں سو جاتے، اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد چلے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور بتایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن تھی نا، تو وہ تو بتانے کی بات یہی تھی۔ جب سب لوگ سو گئے تو اب کیا ہے کہ
دو سین آپ کو نظر آئے گا, سین چینج ہوگا پھر سین واپس آئے گا. ایک سین یہ کہ چاروں طرف سے اس گھر کو گھیرا جا رہا ہے, اس جگہ کو گھیرا جا رہا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور جہاں پہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت علی ابن طالب جو ہے وہ سو رہے ہیں آپ کے بستر پہ اور آپ کی سبز والی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. اور یہاں پہ چاروں طرف یہ لوگ جو ہے بڑے اترا رہے ہیں کہ جیسی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اب کوئی موقع ہوگا یہ لوگ سارے حملہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے وہاں سے, اور نکل کے انہوں نے یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے بنا دیا ان کی آگے بھی پردہ, ان کے پیچھے بھی پردہ, اور ان کو آنکھیں ان کی لے لی گئی. یعنی مٹی ایسے پھینکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نکلتے ہوئے وہاں سے گئے, ان کی آنکھوں کے سامنے سے گئے, اور کہاں گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, اور وہاں پہ کھڑکی سے نکل کر یہ لوگ باہر گئے. اب یہاں باہر نکلے اور یمن کی طرف سے جا رہے ہیں. اب ایک دیکھیں کہ مکہ سے ایک اسٹریٹ جا رہی ہے روڈ مدینہ, اب یہ گئے ان کا رخ یمن کی طرف ہے, اور یمن کی طرف سے غار ثور گئے. غار ثور میں 5 مائلز اوے ہے یہ, ٹھیک ہے, وہاں گئے. اب 3 راتیں غار ثور میں. ابھی عبداللہ بن ارید جو ہے وہ ابھی نہیں ملے ہیں آ کے, جو نیویگیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ابھی وہ نہیں آئے. ابھی یہ 3 رات یہ لوگ اس میں گزاریں گے. جب حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھیں محبت اور عقیدت اور جان قربان کرنے کا جذبہ, کہ پہلے وہ خود گئے اور انہوں نے سارے یعنی کیڑے مکوڑوں سے جو بھی صاف کیا, ہولز ہوتے ہیں, ظاہر غار ہے, غار بھی تو ڈفرینٹ حشرات رہ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں وہاں پر. تو وہ ہولز کو اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے ان ہولز کو بند کیا, 2 ہول پھر بھی رہ گئے. تو وہ جب وہاں پہ بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, جو بھی بیٹھے ہیں ابھی, تو انہوں نے اپنا پیر ان ہولز پہ رکھ دیا, اپنا پیر ان ہولز کو رکھ دیا کہ وہ ہولز بند ہو جائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور وہ ان کی گود میں لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں لیٹ کے سو گئے. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں سانپ نے دس لیا, اسٹنگ کر دیا. سانپ نے کسی ایسے خطرناک ریپٹائل کسی نے کر دیا, تو اس میں جو ہے ان کی تکلیف سے انہوں نے آواز نہیں نکالی اور صرف ان کے آنسو نکلے, اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کیا ہے, تو پھر بتایا حضرت ابوبکر صدیق نے فدا کا ابی و امی. فدا کا ابی و امی یہ ورڈ وہ لوگ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ محبت کا ایکسٹریم لیول ہے, یعنی اپنے ماں باپ کو قربان, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جب تک اس نے اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں. تو یہ ان لوگوں کا یعنی صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہوتا تھا. اس دوران تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن نکالا اور اس پہ لگایا, وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزات تھے. جب قریش مانگتے تھے تو وہ نہیں دیتے تھے, کیونکہ مانگنے سے اگر مل گیا تو حجت تمام ہو گئی, وہ پوری قوم تباہ ہو جانی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن ہز اون پورے معجزہ سے بھرے ہوئے تھے, معجزہ سے بھرے ہوئے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے ان کے معجزات. لعاب دہن لگایا, وہ ٹھیک ہو گئے. اب اس کے بعد یہ لوگ اسی میں ابھی 3 days رہیں گے. 3 days رہ رہے تھے تو کیسے رہتے, تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو تھے صاحبزادے, وہ وہاں رات گزارنے آتے تھے. کس طرح سے کہ وہ دن بھر مکہ میں ہوتے تھے, قریش میں ہوتے تھے, ان کی سنگن لیتے تھے, پھر رات میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے, ان کی وہاں سے خبریں دیتے تھے, ان کو بتاتے تھے. اور اس کے بعد پھر صبح یعنی فجر سے پہلے پھر نکل کے وہ وہاں سے فجر یا فجر سے پہلے نکل کے اپنی جگہ پہ جاتے تھے. اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ تھے. یہ جو تھے غلام, یہ بکریاں چراتے تھے. سب کا رول دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا تھا, اور چنے ہوئے تھے یہ لوگ. تو یہ آتے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کر آتے تھے, اور اس دوران وہ لوگ بکریوں سے دودھ دھو کے ایک ایک چیز سنے کہ کس طرح سے یعنی کیا کیا چیزوں کی امپورٹنس کیسی ہے.
وہ دودھ دو کے پھر ان کو پلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دودھ پیتے تھے اور یعنی کہ تازہ دم ہو جاتے تھے. تو دو یہاں پہ سبق یہ ہے کہ ملک از سچ اے فل میل. ملک دیکھیں یہ پورے سفر میں ملک کا رول دیکھیے، دودھ کا پورے یعنی اتنے دنوں میں اتنے رہے، کوئی اور کھانا نہیں، دودھ پہ گزارا ہے. صحیح ٹھیک ہے، دودھ ہر چیز پوری نہیں ہے، لیکن وقت کی ضرورت پر دودھ آپ کو بہت انرجی دیتا ہے. دودھ پورا فل میل کی طرح آپ کو کام دیتا ہے. دو کے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں، یعنی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ دودھ خالی دودھ پہ بچہ رہتا ہے، تو منع کرتے ہیں کہ خالی دودھ پہ نہیں رہو. 3 4 5 months 6 months آن ورڈ کہتے ہیں کہ بچے کو کچھ اور دو. لیکن یہاں بھی کچھ دن کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بکریاں سے دودھ لے کر کے واپس جا رہے ہیں، تو واپس کہاں سے بکریاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں سے حضرت عبداللہ جو ابن ابو بکر جہاں سے جا رہے ہیں، وہاں سے بکریاں کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی سٹیپس مٹ جائیں. اسٹیپ دیکھیے، پلاننگ دیکھیے کتنی، ایک نے اپنی پلاننگ اور اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے ادھر اب سین بدلا. ادھر سین کیا ہوا ہے؟ اب سین دیکھیں بدلا. ادھر وہ لوگ سب انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو ان پر اٹیک کریں گے. صبح ہوئی، حضرت علی اٹھے اپنے نارمل اس میں. جب اٹھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہ حضرت علی پہ تو وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو ابو طالب کے بیٹے تھے، وہ تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. جب دیکھا کہ حضرت علی ہے تو وہ تو بالکل ان کو شوق ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو مارتے ہوئے قید کرتے ہوئے لے کر آئے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہاں پوچھا کہ کہاں، حضرت اسماء سے پوچھا گیا. ابو جہل نے اتنی زور سے مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پریگننٹ بھی تھی. وہ یعنی پورا سین ایک شو کیا ہے کہ ایسے وہ گری کہ ان کے کان کی بالی گری، یعنی کہ وہ سین شو کرنے کی بات ہے کہ اتنے شدید طریقے سے وہ گری ہیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں 3 دن تک کوئی خبر نہیں تھی کہ ہمارے ابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کچھ نہیں پتا تھا. اور ادھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو دوڑایا چاروں طرف کہ ڈھونڈو جا کر، اور 100 اونٹ جو ہے اس پہ انعام رکھا کہ جو ڈھونڈ کر لائے گا. اب ادھر یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پہنچ بھی گئے اس غار پہ. اس غار کے منہ پہ پہنچ گئے، اور ایسے پہنچے کہ اگر وہ کوئی سر نیچے کر کے دیکھے تو آرام سے دیکھ سکتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو جو ایک تسلی والی بات کی، اور اس کے بعد والی جو بات ہے وہ قرآن میں ہے. انہوں نے کہا ما ظنک یا ابو بکر یعنی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بِأَيْسَنِ اللہ، یہ یعنی کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں. اور یہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ 2 کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. ابو بکر ایسے 2 آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر یہ والی آیت لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک تسلی، یعنی دیکھیں کتنی اللہ پر توکل، اور ہے کہ پہنچ کے بھی ان کو ہے کہ نہیں پہنچیں گے. ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیں عام حالات میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہم نے یہ بات سوچنا چاہیے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. نیت خالص ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ پیر کی رات ربیع الاول کا پہلی ہجری چاند رات، عبداللہ بن عریف لیسی وعدے کے مطابق 3 دن کے بعد وہ پہنچ گئے. 3 دن کے بعد ان کو 3 دن رہنا تھا. 3 دن کے بعد یہ پہنچے ہیں اپنی سواریاں لے کے. جب یہ سور کے اس میں آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اب روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ اب اور کون ہے؟ عامر بن فہیرہ. کون ہے یہ؟ غلام جو بکریاں لے کر آ رہے تھے. یہ لوگ ساؤتھ اور نارتھ اور اس طرح سے کرتے ہوئے یہ لوگ یعنی کہ سمندر کی طرف گئے. ایسے نہیں کہ اسٹریٹ چلے گئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نیویگیٹر تھا، ایک طرح سے وہ راستے کو تھا، اس کو پتا تھا کہ کس طرح سے لانگ روٹ سے ٹیڑے میں لے کر کے ہم مدینہ پہنچیں گے، ناٹ تھرو دا اسٹریٹ پاتھ، کیونکہ وہ چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو اس طرح سے یہ لوگ 3 دن یعنی کہ رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل اس طرح سے سفر کرتے رہے، رات بھر کرتے رہے. راستہ خالی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے کی طرف بیٹھے. پھر دیکھیے دودھ کا رول. پھر ایک چرواہا جا رہا تھا، تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ دھوا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پیٹ بھر کے پیا، خوش ہو گئے.
اب معبد کا رول دیکھیے گا. یہ دوسرے دن ایک جگہ سے گزرے اور یہ 130 مائلز اب دور پہنچ چکے ہیں, مکہ سے 130 مائلز دور پہنچ گئے. یہاں پہ کہاں آئے؟ معبد کا خیمہ تھا. یہاں پہنچے, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, ساری بکریاں گئی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ قحط سالی ہے, وہ دور گئی ہیں بکریاں چرنے کے لیے. میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ کونے میں کھڑی ہوئی ہے, آپ یعنی کہ دیکھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کی تھن میں ہاتھ لگایا اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. 18 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل ہے کہ 18 ایئرس تک وہ بکری نے دودھ دیا. ساری جگہ میں قحط ہوتا تو اس سے کبھی بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اتنا دودھ اس نے دیا کہ پورا بڑا برتن بھر گیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو پلایا, اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا, خود پیا. پھر مزید اس برتن میں دودھ بھرا اور رکھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے. پیچھے سے ان کا شوہر آیا اور شوہر نے پوچھا, معبد جو ہے وہ کہ شوہر آئے جب تو انہوں نے کہا, بڑا تعجب ہوا کہ تو دودھ دیتی نہیں تھی, اتنا سارا دودھ کہاں رکھا ہوا ہے؟ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا بتایا ہے معبد نے, یہ کہتے ہیں کہ یہ آج تک سال تک کسی نے بھی ایسا نقشہ نہیں کھینچا ہوگا جیسے معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کھینچا. وہ آج میں آپ لوگوں کو وہ پورا وہ کر کے ابھی میں تھوڑی دیر میں بھیجوں گی, جیسے کلاس ختم ہوگی تو وہ آپ دیکھیے گا کس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. وہ میں آپ کو پوسٹ کروں گی, اور یو ہیو ٹو ریڈ اٹ اینڈ یو ہیو ٹو say it in your words as well. اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنی زبان میں کہیں گے آپ, کیونکہ یہ ہمارے اندر ایبزارب ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا, کیا سراپا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سراپا ہمارے ایبزارب ہونا ضروری ہے. تو یہ لوگ یہاں سے نکلے, یہاں آگے چل پڑے. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پورا شعر جو آگے دیا گیا ہے, یہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک آواز تھی جو یہ ڈسکرائب کر رہی تھی معبد کے بارے میں, ان کے خیمے کے بارے میں, اس بکری کے بارے میں. جو لوگوں نے آواز سنی, لوگ اس کے پیچھے گئے لیکن کچھ پایا نہیں. کہا جاتا ہے کہ جن کی آواز تھی. اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے, ان دو رفیقوں کے بہتر جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیری کے ساتھ روانہ ہوئے. کیسے خیر دی انہوں نے, جو بکری دودھ دینے لگی, خیر لے کے گئے کیونکہ دودھ پی کے گئے. جو محمد کا رفیق ہوا اور وہ کامیاب ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد کے رسول اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوئے. ہائے قصی, اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیت دی. بنو کعب کی خاتون کی قیام گاہ یعنی معبد اور مومنوں کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تو تم پوچھو کہ اگر بکری خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کا, وہاں پر آنے کا, وہاں پر خیر کا, ادھر گوز بمس آ جائیں, یعنی کہ اگر آپ ڈیپلی اس کے اندر جائیں یو کین فیل اٹ. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور سراقہ بن مالک بن جاشم نے اس دوران کیا ہوا, یہ تھا سراقہ جو ہے نا, یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. سراقہ اونٹ کی لالچ میں اب نکلے ہیں, گھوڑے لے کے نکلے ہیں اور ان کے پیچھے گئے, گھوڑا لے کے آئے, اس نے تیر, یہ لوگ فال کرتے تھے یعنی کہ ایک تیر پھینک کے اور اس سے اپنی تقدیر معلوم کرتے تھے. تیر پھینکا, اس کو فال بد ملا, پھر بھی وہ آگے بڑھا, اس گھوڑے کا پیر دھس کیا, پھر اس نے فال بد کیا, یعنی کہ تیر نکال کے پھر اس نے فال نکالا, پھر دیکھا کہ وہ غلط ہوا ہے تو سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے. تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت میں مصروف ہے. یہ پیچھے سے پہنچا ہے, حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی حفاظت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خیال تھا. لیکن اس نے پکار لگائی, اس نے کہا کہ اب مجھے امان چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ لکھ کے دو. عامر بن فہیرہ کو کہا اور انہوں نے لکھ کے امان دیا, یعنی کہ تم یو آر بی پروٹیکٹڈ والی بات ہے. اور یہ لکھ کے انہوں نے چمڑے میں لکھ کے دیا. اور پھر سراقہ جو تھے یہ واپس کے اس راستے سے جتنے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے ان سب کو کہہ دیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا, اور سب واپس چلے گئے. اب راستے میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چل پڑے, یہ ہوا. اب راستے اور آگے بڑھے ہیں. اب آگے کہاں بڑھے؟ راستے میں بریدہ بن حصیب السلمی سے ملاقات ہوئی. یہ کون تھے؟ یہ اس جگہ ایک قبیلہ رہ رہا تھا. ان کے ساتھ ان کے قوم کے 70 لوگ تھے. اب یہ 70 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پہ تبلیغ کیا اور سب مسلمان ہو گئے.
یہ سب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب کو نماز عشاء پڑھائی اور سب نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ کیا سبق ہے کہ کسی حال میں کہیں پہ بھی ہو، راستے میں ہو، نماز مسٹ ہے. نماز کا ذہن میں رہنا ہے. چاہے آپ نیک کام کر رہے ہوں، سفر پہ جا رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں، ہر وقت نماز کا سوچنا ہے. مقام ارج میں آپ کا گزر ابھی تمام اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک اونٹ پر تھے. تو ان کا کیا رول تھا؟ ابو تمیم اویس جو تھے، اوس جو تھے، یہ ان کا کیا رول تھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹ اپنا دیا اور ساتھ میں اپنے غلام مسعود جو ایک غلام بن مسعود حنیدہ جو تھے، ان کو ساتھ کر دیا. مدینے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. تو نہ صرف ان کو اپنا اونٹ دیا، ہیلپ کیسے، اللہ کی ہیلپ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیلپ کر رہے ہیں. یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنگ احد کے موقع پہ اس نے مشرکین کی آمد کی خبر بھی دی تھی اور اپنے غلام کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کو مدد بھجوائی تھی اور خبر بھی بھجوائی تھی. پھر یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اب یہاں سے نیکسٹ آگے بڑھے، وادی ریم میں پہنچے، حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی. زبیر بن عوام جو ہے یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی تھے، یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو یعنی کہتے ہیں سفید پانچجاد یعنی کپڑے پیش کیے. کپڑے یعنی تجارت سے آ رہے تھے نا، تو وہ اپنے ان کو کپڑے پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ لوگ کہاں آئے؟ اس کے بعد یہ قباء میں آ گئے. قباء جو ہے یہ یہاں پہ سب سے پہلے مسجد بنی ہے. اب 8 ربیع الاول کی بات ہو رہی. پہلی ربیع الاول سے اب 8 ربیع الاول ہو گیا. ٹھیک ہے، سن 1 ہجری کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے. اہل مدینہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح خرا کی طرف چلے جاتے اور جو بحر سخت ہو جاتی تو پلٹ آ جاتی، کیونکہ وہاں پہ گرمی بھی بہت پڑتی تھی نا. ایک روز طویل انتظار کے بعد جب گھر کو واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی نے، سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ اس یہودی نے دیکھا، اپنے قلعے سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. تو اس نے خوب اختیار ہو کر آواز لگائی، عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یعنی یہودی بھی ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ ان میں سے ان کو یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں، وہ آئیں گے آخری نبی. یہ سن کر وہ دیکھیے انداز دیکھیے، مسلمان سب نکل پڑے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے ادھر کوئی ایسا لیڈر آ رہا ہو جس کو آپ بہت چاہ رہے ہوں، تو آپ تو نہ رات دیکھیں گے نہ دن دیکھیں گے، آپ نہ ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ بھاگ کے جائیں گے. اور سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان بن دیکھیے مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف انہوں نے سنی ہے باتیں، صرف ان کے پورا ڈسکرپشن ان کا سنا ہوا ہے. تو سب ہمارے خوشی کے شور برپا ہو گیا، سب تکبیر کے نعرے لگ گئے، سب نے اللہ کی طرف رجوع کا رخ کیا اور وہیں آپ سے ملاقات کی. آپ کے دائیں بائیں ہر طرف پھیل گئے. جو قباء میں بن عمرو بن عوف میں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. قباء میں اترنے کے بعد آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے. دیکھیں اپنی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں کی، عام جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے لوگ تھے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ اپنی شان سے ایک الگ جگہ بیٹھے ہوئے. تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے ہیں رسول اللہ سمجھ کر، کیونکہ ان کے بال وائٹ تھے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کی، تو سمجھے ہوں گے یہ. لیکن جب دھوپ آنے لگی تو ظاہر اس سے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر ان کے اوپر چادر جب تانی، تب ان کو سمجھ میں آیا نہیں وہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان کے سمجھ میں آیا. وہاں پر قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، جمعے کا دن تھا اور یعنی نماز پڑھی گئی، جمعے کی پہلی نماز وہاں پڑھی گئی. اور مسجد قباء کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالی. مسجد قباء مدینہ کی جو مسجد، پہلی مسجد، اس میں جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری سیٹرڈے جاتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے. نماز وہاں پہ پڑھنا عمرہ کے ثواب کا، عمرہ کے پورا ثواب کا کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے وہاں گیا، وزٹ کیا، 2 رکعت، اور کسی مسجد کی نہیں ہے، کہیں پہ بھی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے کہ آپ جائیں تو ہر مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں، کچھ نہیں ہے.
یہ سب یعنی انوویشن ہے. یہ صرف مسجد قباء کا ہے کہ وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ عمرہ کا ثواب ہے. ادر دین دیٹ اگر کسی نماز کے وقت کسی مسجد میں چلے گئے تو obviously ہم تحیۃ المسجد تو ہر جگہ جا کے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب نارمل مسجدوں جیسا ثواب ہوگا, لیکن اس کا مسجد قباء کا ہے صرف. اس کے بعد یہ لوگ نکلے اور جو مدینے میں آپ کیسے داخل ہوں گے کہ جمعے کا دن مدینے کا رخ کیا, لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے, گھر گلی سب جگہ ہم تو تسبیح گونج رہے تھے. اب یہ جو ہے طلع البدر علینا یہ ضعیف حدیث ہے, صحیح بخاری سے ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری سے کیا ثابت ہے؟ نبی اللہ جاء نبی اللہ یہ لوگوں کی بات منہ سے نکل رہی تھی اور لوگ تسبیح کر رہے تھے اور تکبیر کر رہے تھے. یہ لوگوں کے پورا مدینہ تکبیر سے گونج رہا تھا. سوچے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا حال ہو رہا ہوگا لوگوں کی ایمان کا, کیا حال ہو رہا ہوگا لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو دیکھنے کا. لیکن کتنے یعنی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو زخمی کر کے مار پیٹ کر کے کر رہا ہو, جیسے آج کل حجر اسود کے لیے بھی ابھی تو حالات کنٹرول میں ہیں, کوئی ادھر جا نہیں سکتا, لیکن یہ کورونا سے پہلے کیا حال ہوتا تھا. یعنی صرف حجر اسود اور حتیم کے لیے جو لڑائی ہوتی تھی, جو دھکا ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگ 20 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, خود جا کے دھکا دے کے اس کو چوم لیں. یہ اس طرح کے تو کوئی عبادت ہمارے لیے نہیں ہے. ایسی کوئی عبادت, ایسی کوئی چومنا, ایسی کوئی نماز ہمارے لیے نہیں جو ہم نے کسی کو دھکا دے کے تکلیف دے کے لی ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے فوکس عبادت میں ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے مسلمانوں کو. اب دیکھیے مدینہ میں اتنے لوگ ہیں اور کتنے آرگنائز وے میں آ رہے ہوں گے سارے. پھر اس کے بعد چاروں طرف جو ہے وہ یعنی کہ لوگ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ لیا اور سب چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو جائیں, ان کے, اور ہتھیار اٹھا لیا سب نے, یعنی کہ بے طرح سے محبت میں سب امٹ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی کہہ رہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں, تو خلوا سبیلھا فانھا مامورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, تو اونٹنی جہاں جا کے بیٹھتی گی میں وہیں رکوں گا. تو اونٹنی جو ہے مسجد نبوی ایک جگہ جا کے بیٹھی, وہیں پہ مسجد نبوی کی بنیاد پڑی. لیکن ہر کوئی چاہ رہا تھا, کون سبقت لے گیا تھا؟ حضرت ایوب انصاری سبقت لے گئے, اور ساتھ ساتھ جو تھے وہ ایوب انصاری کے گھر وہ سبقت لے گئے, اور ساتھ ساتھ اسد بن زرارہ جو تھے انہوں نے آپ کی اونٹ کی کیل پکڑ لی, تو اس کے کیئر ٹیکر وہ بن گئے. اسی طرح سے اس وقت مدینہ میں یعنی گھر گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ٹرے بھر بھر کر آ رہی ہوتی تھی, ضیافت سے ایک دوسرے کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چنانچہ روزانہ کئی کھانے کی دشت پہنچتے, ٹرے بھر بھر کے پہنچی تھی. کوئی ایک ایسی رات نہیں ہوتی تھی آپ کے دروازے پہ 3 یا 4 دشت حاضر نہ ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے obviously. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 3 دن مکہ میں رہے. پیچھے معاملات, امانتیں, یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تھے, سب کا فلفل کیا, سارے ٹھیک کیے معاملات, اور وہاں سے پھر وہ بھی روانہ ہو گئے اور قباء میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں پہ ملے. اس کے بعد پھر اہل بیت کی ہجرت کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مدینہ میں آ گئے تو انہوں نے پھر واپس, جب زید بن حارثہ واپس پہنچے تو انہوں نے پھر ان کو واپس کیا مکہ, اور اپنی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم ام المومنین, حضرت سودا, حضرت ام ایمن, حضرت سامہ بن زید سعد, ان سب کو لے کر آئے. ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور ان کے اہل و عیال ام رومان, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ابھی صرف نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھی یہ اب ہجرت کر کے یہ مدینہ پہنچ رہی ہیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ یہ پریگننٹ تھی اس وقت, اور راستے میں ہی قباء کے راستے وہیں پہ جا کے ان کا بچہ ہوا جو کہ عبداللہ بن زبیر کے نام سے ان کا نام رکھا گیا, اور ان کو مدینہ میں یعنی کہ پہلا مدینی دور کا پہلا بچہ. اور ان کی تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, تحنیک ون آف دا کہنا ایکشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تحنیک کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بتا دوں گی. پھر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہجرت کی تھی. یہ کون تھے؟ صہیب رومی, یہ وہی والے جو میں نے بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے, اور یہ
پھر ان کو آزاد کر دیا گیا تھا. انہوں نے بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کیا تھا مکہ میں, لیکن جب وہ جا رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا, مکہ والوں نے, تم کو سامان ہم نہیں لے جانے دیں گے, تم جا رہے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا سامان چھوڑتا ہوں سارا. تو جب یہ واپس آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو بتایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیع کامیاب رہی, یہ تجارت تمہاری کامیاب رہی, یعنی یہ بہت بڑی ڈیل تمہاری تھی, بہت اچھی ڈیل تھی. اس کے بعد کچھ کمزور مسلمان تھے جن کو روک رکھا ہوا تھا, وہ ابھی نہیں آنے دے رہے تھے. اس میں ولید بن ولید, عیاش بن ابو ربیعہ, ہشام بن عاص, یہ سارے ویک تھے, یعنی کہ ان کے پاس یا تو استطاعت نہیں تھی, یا کچھ بیمار تھے, یا کوئی ایسے اس میں ہوں گے کہ جو نہیں کر سکتے تھے. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اور پھر ان کو جو ہے وہاں پھر ان کو کفار کی قید سے چھڑا لیا, اور یہ بھی مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کی آب و ہوا, مکہ بہت یعنی کہ کہتے ہیں نا کھلی آب و ہوا والی, کھلی ویسی جگہ تھی, اور مدینہ میں تھوڑا پولوشن اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اور ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, بیماریاں بھی بہت ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ, اور وہاں چونکہ مکہ سے لوگ اپنا اپنا سامان چھوڑ کے, اور ظاہر حالات تو ٹھیک نہیں تھے, جب مکہ سے نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا, پلس ویکنیس, پلس سفر نے ان کو ویک کیا, تو سب بیمار بھی پڑ رہے تھے. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا, کہ کھانے پینے کا رزق کا کیسے ہوگا, تو سب پریشان تھے. اس پریشانی میں اوبیسلی جب انسان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, بیماری بھی آتی ہے, تو پریشان بھی تھے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا, یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے, فضا کو یعنی کہ ایٹماسفیئر کو صحت مند بنا دے, صحت بخش بنا دے, اور اس کے سا اور مد یعنی کہ اس میں رزق کے پیمانے میں, غلے کے پیمانے میں برکت دے, یعنی اس کو فراوانی کرتے, رزق میں برکت دیتے, اور اس کے جو بھی بخار منتقل کر کے یعنی حفاظت تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی, مسلمان امراض سے راحت پا گئے, یعنی جو بھی بخار میں کسی چیز میں مبتلا تھے صحت مند ہو گئے, اور سب کو مدینہ محبوب ہو گیا. تو یہ ہجرت جو کی گئی تھی اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, ایک تو اللہ کا حکم تھا. 4 باتیں یہاں پہ آپ سیکھ لیں کہ ہجرت کیوں ہوتی ہے. ہجرت ایک تو اللہ کا جب حکم آتا ہے کرتے ہی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ارادہ ہوتا ہے انسان کا. انسان کا ارادہ کیوں ہوتا ہے, انسان کیوں ارادہ کرتا ہے ہجرت کا, ایمان کو بچانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم جہاں پر ہماری عبادت صحیح سے نہیں ہو. مدینہ بہت یعنی مکہ سے بہت لو لیول کا تھا. ہمارا جو ہجرت ہوتی ہے ہماری ہائی لیول کی ہجرت ہوتی ہے. ایک لو لیول کی جگہ سے ہم ہائی کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم وہاں جا کے دین پھیلائیں گے یا ہم اپنے دین کا کام کریں گے, کوئی چیز نہیں. یہاں کیا تھا, یہ لوگ مدینہ گئے اپنے بزنس چھوڑ کے, پیسہ چھوڑ کے, گھر چھوڑ کے, گھر بار خاندان پورا چھوڑا. کوئی پیسے کا لالچ نہیں, کوئی بزنس نہیں, آب و ہوا کا کوئی وہ نہیں تھا کہ بہت زبردست آب و ہوا ملے. یہ کیسی ہجرت تھی. دس واز اے ہائر لیول آف سنسیئرٹی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صرف اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اب ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جو ہم ہجرت کرتے ہیں, ہم کس چیز کے لیے ہجرت کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. یہ مکی دور ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ میں جب کروں گی کلاس انشاءاللہ مکی دور کا ایک بریف دوں گی, اس کے بعد پھر میں مدنی دور کا پھر سٹارٹ ہم کریں گے وہاں سے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.